السلام علیکم، میں ہوں اعجاز شیخ۔ پاکستان اس وقت اپنی بدترین اکانومی سچویشن سے گزر رہا ہے۔ IMF کی طرف سے کچھ اچھے اشارے نہیں مل رہے۔ پاکستان کے دوست ممالک بھی اس وقت پاکستان کے ساتھ کھڑے نظر نہیں آتے۔ فورن ریزروز انتہائی تشویشناک حالت میں ہے۔ ہمارا ایکسچینج ریٹ پوری طرح کرائسس میں ہے۔ دنیا میں پاکستان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ہمارے ہمسایہ ممالک ہمارے بارے میں جس طرح کے تبصرے کر رہے ہیں وہ سن کر ایک محب وطن پاکستانی کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے، مگر ارباب اختیار کو لگتا ہے ان سب باتوں کا ادراک نہیں۔ ان کی پرائرٹیز میں پاکستان کا مفاد کہیں نظر نہیں آ رہا، بلکہ ان کا ذاتی مفاد اور ان کی آپس کی لڑائیاں پاکستان کے مفاد پر حاوی ہیں۔ 13 جماعتوں پر مشتمل سیاسی اتحاد پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے خلاف محاذ آرائی میں مصروف ہے۔ ان حالات میں عوام کو سمجھ نہیں آ رہی وہ کہاں جائیں۔ سپریم کورٹ کے 90 روز میں پنجاب اور KPK میں الیکشن کرانے کے فیصلے کے بعد آصف علی زرداری، شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان میں ایک بیٹھک ہوئی جس کی تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ وہ کیا ہیں، اس کا ذکر ہم آج کی اس ویڈیو میں کریں گے۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد کہ پنجاب اور KPK میں 90 روز میں الیکشن کرائے جائیں، نون لیگ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو متنازع بنانے میں مصروف دکھائی دیتی ہے اور سپریم کورٹ کے 3-2 کے فیصلے کو اس کو 4-3 کا فیصلہ ثابت کرنے میں مصروف ہے۔ ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح سے الیکشن کو نہ ہونے دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے وہ عمران خان کو گرفتار کر کے حالات خراب کرنا چاہتے ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق پولیس عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے زمان پارک پہنچ چکی ہے۔ PTI کے کارکن اور لیڈران بڑی تعداد میں زمان پارک کے باہر موجود ہیں اور بہت پرجوش دکھائی دیتے ہیں۔ گو کہ PTI کے لیڈران کی جانب سے یہ اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ عوام پرامن رہیں اور حکومت کی کسی سازش کا حصہ نہ بنیں۔ حکومت کی یہی سازش ہے کہ عمران خان کو گرفتار کر کے حالات اتنے خراب کر دیے جائیں کہ اس کے بعد الیکشن کا انعقاد ممکن نہ رہے اور ان کو الیکشن سے فرار کا راستہ مل جائے۔ اب وہ اپنی اس کوشش میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں اس کے لیے ابھی انتظار کرنا ہوگا۔ نون لیگ کی جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف کو وطن واپس لایا جائے اور وہ وطن واپس آئیں بغیر کسی عدالت کو فیس کیے ہوئے۔ وہ سیدھے عوام کی عدالت میں جائیں اور وہاں سے اپنی بے گناہی کا ثبوت لے کر سرخرو ہوں اور الیکشن کمپین کو لیڈ کریں۔ لیکن راجن پور کے حالیہ الیکشن کے بعد انہیں اپنے اس خواب کی تعبیر الٹی دکھائی دے رہی ہے۔ الیکشن میں تاخیر کی وجہ بھی یہی ہے کہ نون لیگ چاہتی ہے کہ پہلے نواز شریف کی واپسی کی راہ ہموار کی جائے، عمران خان کو گرفتار کیا جائے، نواز شریف کو واپس لایا جائے اور ان کو مقدمات سے باعزت بری کرایا جائے۔ یہ ان کی سوچ ہے اور سوچ پر کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ اب مولانا کی بات کی جائے تو مولانا کی نظریں KPK پر ہیں اور ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح کوئی ڈیل کر کے وہ KPK میں اپنی حکومت بنا لیں، لیکن فی الحال ان کی یہ خواہش پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ اب زرداری صاحب کی بات کریں تو اس پوری صورتحال میں زرداری صاحب بینیفیشری دکھائی دے رہے ہیں۔ اس پوری رجیم چینج کا مقصد زرداری صاحب کے لیے اپنے صاحبزادے کی انٹرنشپ تھی اور انہوں نے اپنا یہ مقصد حاصل بھی کر لیا۔ ان کی سیاست کا محور سندھ تک محدود ہے اور انہیں اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہے، اس لیے ان کا فوکس صرف سندھ کی سیاست ہے۔ پیپلز پارٹی کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے کہ الیکشن سے فرار کا اب کوئی راستہ نہیں اور اب انہیں الیکشن میں جانا ہی پڑے گا۔ زرداری صاحب نے یہ بات شہباز شریف اور مولانا سے ملاقات میں کی کہ اب ہمیں الیکشن کی طرف جانا ہی پڑے گا، اب اس سے فرار کا کوئی راستہ نہیں۔ اس پر مولانا نے زرداری کو بڑے سخت لہجے میں کہا کہ آپ کی سیاست تو سندھ تک محدود ہے اور سندھ میں آپ حکومت سے چمٹے ہوئے ہیں، پنجاب اور KPK میں آپ کا کوئی انٹرسٹ نہیں اور آپ سارے تجربے پنجاب اور KPK میں کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ اپنا مشورہ اپنے پاس رکھیں۔ مولانا کا خیال تھا کہ PDM
الیکشن کا بائیک آؤٹ کرے۔ اس ملاقات میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان دو صوبوں میں الیکشن کو روکنے کے لیے ہر حربہ آزمایا جائے گا اور ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ الیکشن کا انعقاد ناممکن ہو۔ یہ تو تھے ان تین بڑی جماعتوں کے مقاصد۔ ناظرین، رجیم چینج کا ایک تجربہ کیا گیا جو پوری طرح فلاپ ہو گیا، اور اب یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں۔ اب اپنی اس غلطی کو سدھارنے کا وقت آ گیا ہے۔ مقتدر حلقوں کی جانب سے حکمران اتحاد کو اشاروں کنایوں میں یہ اشارے دے دیے گئے ہیں کہ آپ نے جو کرنا تھا وہ کر چکے۔ اب انتخابات ہوں گے، چاہے اپنی مقررہ مدت میں ہوں یا چند دن بعد، لیکن انتخابات اب ناگزیر ہیں۔ لہٰذا تمام سٹیک ہولڈرز مل بیٹھ کر انتخابات کی تیاری کریں۔ یہ اشارے دے دیے گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے حکمران اتحاد کو۔ اب حکمران اتحاد اس کو کس حد تک سیریس لیتے ہیں یہ آئندہ چند دن میں معلوم ہو جائے گا۔ پی ڈی ایم کی پوری کوشش ہوگی کہ ان دو صوبوں میں انتخابات کو ٹالا جائے۔ اب نون لیگ کے اندر بھی اختلافات سامنے آ رہے ہیں۔ پارٹی کی کچھ سینئر قیادت مریم نواز سے خوش نہیں۔ وہ نجی محفلوں میں مریم نواز کے خلاف باتیں کرتے پائے جاتے ہیں۔ ان کے خیال میں مریم نواز نے پارٹی کو ناقابل تلافی حد تک نقصان پہنچایا ہے۔ پارٹی کے اندر دھڑے بن گئے ہیں۔ ناظرین، یہ خبریں بھی ہیں کہ پی ڈی ایم میں بھی اختلافات سامنے آ گئے ہیں، اور اب پی ڈی ایم سوچ رہی ہے کہ آئندہ الیکشن میں وہ علیحدہ علیحدہ کھڑے ہوں یا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، لیکن دونوں صورتوں میں ان کے لیے کوئی اچھی امید نہیں ہے، کیونکہ کئی دہائیوں سے یہ دو بڑی جماعتیں ایک دوسرے کو گھسیٹنے اور لٹکانے کا چورن بیچتی رہی ہیں، تو یہ چورن تو نہیں بکے گا۔ عوام اب مزید بیوقوف بننے کے لیے تیار نہیں۔ راجن پور کے الیکشن میں پیپلز پارٹی نے اپنا امیدوار کھڑا کر کے یہ اندیا دے دیا ہے کہ آئندہ الیکشن وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے نہیں بلکہ پیپلز پارٹی آزادانہ لڑے گی۔ دونوں صورتوں میں ان کے لیے کوئی اچھی امید نہیں ہے، کیونکہ کئی دہائیوں سے یہ دو بڑی پارٹیاں ایک دوسرے کو سڑکوں پر گھسیٹنے اور لٹکانے کا چورن بیچتی رہی ہیں، لیکن اب یہ چورن نہیں بکے گا۔ اب عوام مزید بیوقوف بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ راجن پور میں پیپلز پارٹی نے اپنا امیدوار کھڑا کر کے یہ اندیا دے دیا ہے کہ آئندہ الیکشن وہ علیحدہ لڑیں گے، نہ کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے۔ ادھر فضل الرحمان بھی پی ڈی ایم سے جو توقعات لگائے بیٹھے تھے وہ پوری نہیں ہوئی۔ وہ پی ڈی ایم کے ذریعے عمران خان سے انتقام لینے میں ناکام رہے۔ اس کے علاوہ ان کے صدر بننے کی خواہش بھی پوری نہ ہو سکی، اس لیے وہ پی ڈی ایم سے زیادہ خوش نہیں ہیں، اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ بھی اگلا الیکشن پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے نہیں بلکہ آزادانہ طور پر لڑیں گے۔ ان سب باتوں کا فائدہ عمران خان کو ہوگا، اور امید کی جا رہی ہے کہ آئندہ الیکشن وہ 2/3 اکثریت سے جیت جائیں گے۔ ادھر رانا ثناء اللہ مریم نواز کی تسکین کے لیے عمران خان کو گرفتار کرنے کی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ عمران خان نے اپنی تقریر میں حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ قومی الیکشن کی تاریخ بھی صوبائی الیکشن کے ساتھ دی جائے، تاکہ صوبائی اور قومی الیکشن ایک ساتھ ہوں، کیونکہ اس وقت ملک دو الیکشن کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے ایک اور مثبت بات بھی کی کہ میں اپنے اوپر ہونے والے تمام مظالم کو معاف کر کے مثبت ڈائیلاگ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس پیشکش کا جواب کیسے دیتی ہے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیں۔